السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کے لیسن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 21 سے 30 تک کا ترجمہ و تفسیر ہم دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انظر تو دیکھ، کیفا کیسے، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، وللآخرۃ اور یقیناً آخرت، اکبرو زیادہ بڑی ہے، درجات درجوں میں، و اکبرو اور زیادہ بڑی ہے، تفضیلا فضیلت میں۔ اس سے قبل آیات میں کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو طرح کی کیٹیگری کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے کہ کچھ ایسے ہیں کہ من کان یرید العاجلہ، جو دنیا ہی صرف چاہتے ہیں اور اس میں بہت جلدی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جس کو ہم جتنا چاہتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں، وہاں انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ہر طرح کی کوشش جو ہے اس کا مد نظر آخرت کا حصول اور وہ انجام کے اعتبار سے بہترین انجام چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، کہ ان کی یہ کوشش جو ہے ان کی قدر کی جاتی ہے۔ تو ہاں، البتہ ان میں سے ہر ایک، یعنی وہ جو دنیا چاہتے ہیں یا وہ جو طالب دنیا ہیں یا وہ جو طالب آخرت ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کا حصہ دنیا میں عطا کرتے ہیں، من عطاء ربک، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عطیہ سے عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا یہ عطیہ جو ہے رکا ہوا نہیں، یہ نہیں کہ کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کافر ہے تو اس کا رزق روک لیا جائے، تو کفر کی بنیاد پر رزق نہیں روکا جاتا، انجام جو ہے اس کا مختلف ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں تو آخرت میں ان کے مختلف درجات ہوں گے۔ دنیا میں تو انسان جو ہیں، بعض لوگ رزق کے حوالے سے ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، حسن میں، ذہانت میں، قوت اور اقتدار میں، اور اس طرح مختلف جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس حوالے سے کسی کے پاس کوئی کم ہو سکتی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک شخص کے پاس ایک سے زائد نعمتیں، یعنی وہ حسن بھی ہے، رزق بھی ہے، ذہانت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں تو وہ اسے عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ ہم نے معیشت جو ہے لوگوں میں تقسیم کر رکھی ہے۔ تو دنیا میں خواہ مومن ہو یا کافر، یہ چیزیں مومن کے پاس بھی ہو سکتی ہیں، کافر کے پاس بھی، لیکن آخرت جو ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہوگی اور وہاں اجر جو ہے صرف مومنین کو ہی عطا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے آخرت میں، تو وہاں پر اس کے مختلف درجات ہوں گے، یعنی جنت کے مختلف درجات ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی مختلف درکات ہیں، یعنی جہنم کا سٹیپ بائی سٹیپ اس کے نیچے جو ہے جس طرح سٹیئر سے اترتے ہیں تو اس کے درجے ہوں گے، تو جتنی گہری جہنم ہوگی اتنا زیادہ سخت عذاب ہوگا، تو جہنم اس کو درکا کہتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ سخت عذاب انہیں ہوگا۔ تو وہاں بھی یہ درجات مختلف ہوں گے، جہنم کے حوالے سے جہنم کے مختلف درکات ہیں اور جنت کے مختلف درجات ہیں، یعنی وہاں پر جو جتنے زیادہ جس کے اچھے اعمال ہوں گے اتنا زیادہ بلند مقام اسے عطا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اہل جنت کو وہ اپنے گھروں سے ایسے دیکھو گے جس طرح یہاں سے ستاروں کو دیکھتے ہو، یعنی وہ بالا خانوں میں اوپر مشرق و مغرب میں دور چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گے، اور وہ جو ہے ان کی مختلف منازل ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ درجات، یقیناً آخرت زیادہ بڑی ہے درجوں میں، یعنی ظاہر ہے وہاں پر جتنے زیادہ جس کے اچھے اعمال ہیں تو اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا، وَأَكْبَرُ تفضیلا، اور اسے بہت بڑی جو ہے وہ فضیلت عطا ہوگی۔ اگلی آیات جو ہیں جو کچھ آ رہی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جو ہے حقوق العباد کا ذکر کیا، حقوق اللہ کا سب سے پہلے تو ذکر کیا آیت نمبر 22 میں، اس کے بعد جو ہے یعنی انسانوں میں سے کچھ حقوق بیان کیے ہیں کہ درجہ بدرجہ ان لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ کیسے ادا کرنے ہیں۔ تو معاشرتی احکامات جو ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعل، نہ بناؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کوئی دوسرا معبود، فتقعد، اگر تم نے ایسا کیا تو فتقعد، تو بیٹھ رہے گا، مذموما، مذمت کیا ہوا، مخذولا، رسوا کیا ہوا۔ تو حقوق میں سب سے پہلے جو ہے حقوق اللہ آتے ہیں۔ حقوق کی دو اقسام جو ہیں، یعنی مین اس کی دو اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے دو طرح سے، تو ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں۔ تو سب سے پہلے حقوق اللہ جو ہیں ان کا پاس رکھنا ضروری ہے، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم یعنی پہلے بھی تفصیلات پڑھ چکے ہیں کہ سابقہ اقوام پر عذاب ہی اس گناہ کی وجہ سے آیا، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو چاہے معاف کر دوں، لیکن شرک جو ہے وہ ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو مشرک کا انجام کیا ہوگا کہ وہ ہو جائے گا مذموماً، مذمت کیا ہوا۔ مذموم جو ہے مذمت سے ہے، مذمت یعنی ملامت کرنا، کسی کو جو ہے وہ یعنی مذمت کرنا یا اس کو انسلٹ کرنا اس کی، تو وہ خود جو ہے وہ ایسا فیل کرے گا کہ جیسے اس کی جو ہے وہ رسوا ہو گیا ہے، وہ مذمت کیا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، مخذولا، رسوا ہوا۔ مخذول کہتے ہیں یعنی جس کی مدد یعنی وہ ہے جس کی مدد وہ چھوڑ دے جس سے اسے مدد کی امید ہو، یعنی جسے کسی انسان سے اگر انسان مدد چاہتا ہے تو وہ شخص ہی اس کو چھوڑ دے، جو اس کی آخری امید تھی وہ بھی اس کو چھوڑ دے۔ تو جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پھر ظاہر ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ مخذول ہو جاتا ہے، مذمت کیا ہوا اور مخذول۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وقضا، اور فیصلہ کر دیا ربک، تیرے رب نے، اللہ یہ کہ نہ، یہ اللہ جو ہے در حقیقت ان اور لا اس کا مجموعہ ہے، تو اس کو اکٹھا جب پڑھیں گے تو لام کے اوپر شد آ جاتی ہے، اللہ اس کو پڑھیں گے یہ کہ نہ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ کہ نہ تعبدو، تم سب عبادت کرو، الا ایاہو، صرف اسی کی ہی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانا، حسن سلوک کرو۔ تو یہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک سے منع کیا، اور یہاں پر بتایا کہ عبادت صرف اسی رب کی ہی کرنی ہے، اور تاکید کے لفظ جو ہے وہ قضا کا استعمال کیا۔ قضا جو ہے یعنی انتہائی تاکید کسی حکم میں اگر پائی جائے، یا کوئی ایسا فیصلہ جو قطعی ہوتا ہے، جو بالکل جو ہے وہ چینجیبل نہیں، جس کو بدلا نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو عبادت صرف اسی رب کی ہی کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا درجہ آتا ہے وبالوالدین احسانا۔ اور عبادت میں ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر وہ عمل جو عبادت کہلاتا ہے، جیسے قیام ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، قربانی ہے، صدقہ ہے، یا کوئی بھی ایسا عمل جو عبادت کہلاتا ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ دعا ہے، مانگنا ہے، یہ سب چیزیں عبادت کہلاتی ہیں۔ تو عبادت جو ہے یہ تمام اعمال جو ہیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے آگے انسان جھکے، یا اس سے مانگے، یا اس سے دعا کرے، یا اس کے لیے قربانی کرے، یا اس کے لیے صدقہ کرے، یا اس کے لیے کچھ بھی عمل ایسا کرے جو عبادت کہلاتا ہے، تو یہ شرک ہوگا۔ تو ایسا عمل جو عبادت کہلاتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسرا جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ احسان کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ احسان کے لغوی معنی جو یہ کیے جاتے ہیں کہ ایک لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے عدل۔ عدل کہتے ہیں برابری کو، یعنی کسی چیز کو اس کا جائز مقام دینا یا برابر کرنا عدل کہلاتا ہے۔ احسان اس سے ایک اگلا سٹیپ جو ہے وہ احسان کہلاتا ہے، یعنی اگر کسی کا حق ہے اس کو اس کے برابر حق دے دیا تو یہ عدل ہے۔ اگر آپ اس کے حق سے زیادہ دے دیتے ہیں
تو یہ احسان ہے۔ تو والدین کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عدل کرنے کا نہیں کہا، بلکہ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا کہا ہے، کہ بہت زیادہ ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن، اگر وہ واقعی پہنچ جائیں عندک تیرے پاس الکبر بڑھاپے کو۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے، عندک کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت تک ساری زندگی جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، گھر بار بناتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اولاد کے پاس عموماً جو ہے والد یا والدہ اولاد کے پاس ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں عندہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو والدین دونوں یا ایک جو ہیں اگر تمہارے پاس ہیں تو بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں۔ تو یہاں پر ایک کا پہلے ذکر کیا پھر دو کہا، تو جب یعنی والدین میں سے والدہ یا والد میں سے ایک فوت ہو جائے تو دوسرا زیادہ غمگساری اور ہمدردی اور احسان سلوک کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کا اپنا ساتھی بھی نہیں رہا، تو اولاد کا زیادہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی جو ہے غمگساری کریں اور ان کی ہمدردی رکھیں، ان کا خیال کریں۔ تو اگر وہ ایک ہیں ان میں سے والد یا والدہ یا دونوں ہوں بڑھاپے میں، فلا تقل تو نہیں کہنا لہما ان دونوں کو، افن اف بھی۔ اف جو ہے یعنی اس کی عربی میں اف کا لفظ جو ہے یہ ناخن کی میل کے لیے، یا جب نیل کٹ کرتے ہیں تو اس کا جو ایک تراشا سا نکلتا ہے اس کے لیے عربی لغت میں یہ لفظ اف کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی انتہائی معمولی چیز، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں، آپ اسے پھینک دیتے ہیں۔ تو والدین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اف تک نہیں کہنا، یعنی ایک معمولی سا لفظ جو آپ کسی سے ناگواری کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ اف ہو سکتا ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی کہ ولا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما اور انہیں کہنا ہے دونوں کو قولا کریما، بہت ہی نرم بات۔ تو یہاں پر کچھ باتیں جو ہیں بڑی قابل غور ہیں اس آیت میں والدین کے حقوق کے حوالے سے، کہ یہاں پہ کبر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بڑھاپے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا ہے، کہ بڑھاپے میں والدین ہو سکتا ہے کہ جوانی میں بھی اولاد کی ذمہ داری میں آ جائیں، تو وہ ظاہر ہے اس وقت تک اتنی زیادہ وہ محتاج نہیں ہوتے، لیکن بڑھاپے میں انسان جو ہے فطری طور پہ بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے کے آخری دور میں عقل اور فہم بھی کم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسی خواہشات اور مطالبات بھی اولاد سے کرنے لگتا ہے جس کا پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس کے یعنی ان کے اس قسم کے مطالبات میں لازمی بات ہے کہ بعض اوقات اولاد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں فطری طور پر وہ جو ہے ان کی طرف سے کچھ ناگواری کا اظہار ہو سکتا ہے، تو اس سے روکا جا رہا ہے کہ ایسی صورتحال میں تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ جس طرح تم بچپن میں محتاج تھے، تم کمزور تھے اور انہوں نے تمہیں پالا، تو تمہیں وہ اپنا وقت یاد رکھنا ہے، اور انہیں جو ہے یعنی بڑھاپے میں اگر وہ تمہارے پاس ہوں تو انہیں اف تک نہیں کہنا، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا ہے۔ یعنی دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ ایک تو یہ کہ ناگواری کا اظہار نہیں کرنا، دوسرا حکم یہ کہ ان کو جھڑکنا نہیں ہے کہ جس سے انہیں تکلیف ہو، تیسرا حکم یہ ہے کہ وقل لہما قولا کریما، کہ انہیں جو ہے بہت ہی ادب کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور یعنی گفتگو کا ادب جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی مثبت انداز میں، اچھے انداز میں ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، محبت اور شفقت کا رویہ جو ہے اختیار کرنا ہے، اور پھر جو ہے وقفز اور تو جھکا دے، چوتھا حکم یہ دیا جا رہا ہے وقفز تو جھکا دے لہما ان دونوں کے لیے جناح الذل، عاجزی کا بازو۔ جناح جو ہے عربی میں پر کو کہتے ہیں، پرندے کے پر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس کو جھکانے کا کہا ہے، آدمی کے بازو کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اپنے بازو عاجزی سے جھکا دے۔ تو ایک انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا باڈی جو ہے پوسچر، اس کو اگر ذہن میں رکھیں، اگر وہ کندھے جھکائے ہوئے ایسے کھڑا ہو تو انتہائی وہ عاجزی کا جو ہے وہ نمونہ بن کے کھڑا ہوتا ہے، تو والدین کے سامنے اس انداز سے کھڑا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان گردن اکڑا کے کھڑا ہو۔ مشہور
تابعی ہیں سعید ابن مسیب، ان سے کسی نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ اس کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ والدین کے ساتھ جو ہے یعنی انسان اس طرح برتاؤ کرے کہ جس طرح کوئی غلام اپنے سخت مزاج آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی اور اس کو کوئی ناراضگی کا اس نے کام کر لیا اور سخت مزاج آقا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر بہت ہی شرمندہ اور نادم ہو کے اس سے ڈرا ہوا اور سزا کے خوف سے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو والدین کے سامنے اولاد کو اس انداز سے، اس پوسچر سے کھڑا ہونا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی کا بازو ان کے سامنے رحم دلی سے تو جھکا دے۔ وَقُلْ، اور پھر کہہ، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما، کما جس طرح ربیانی انہوں نے مجھے پالا، صغیرہ بچپن میں۔ یعنی پانچواں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ والدین کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کرتا رہے انسان، صرف یہ نہیں کہ ان کی خدمت، اچھا برتاؤ، اچھا اخلاق، اچھے انداز سے ان کے ساتھ گفتگو کرے، اور پھر سب سے پہلی بات جو یہ تھی کہ انہیں اپنے پاس رکھے۔ یہاں پر یعنی عندکا سے یہ بھی مفسرین جو ہے مسئلہ نکالتے ہیں کہ والدین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ انہیں اولڈ ہوم میں پھینک دیں یا ان سے جان چھڑائیں۔ تو اولاد کو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بڑھاپے میں والدین کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان کی تاکہ جو ہے دلجوئی ہو سکے، پھر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے، ان کے سامنے عاجزی سے جھکا رہے، ان کے لیے دعا کرے، اور پھر اپنے بچپن کو یاد کرے۔ یعنی کما ربیانی صغیرہ کا لفظ بول کے یہاں پر انسان کی ان کو اس کی اوقات یاد دلوائی جا رہی ہے کہ وہ یاد کرے کہ بچپن میں کس طرح جو ہے والدین جو ہے اس کی پرورش کرتے تھے، کیونکہ ایک ہی سوال بار بار دہراتا تھا بچہ، تو باپ اتنی ہی بار اس کو جواب دے رہا ہے، اور ماں جو ہے تکلیف سہ رہی ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اس کی پرورش، اس کو جو ہے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کو دیکھتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یعنی بچپن میں جس طرح انہوں نے اس کو پالا، اس کی ضروریات کا خیال رکھا اور اس کو پال پوس کے بڑا کیا، تو اس چیز کو، اس احسان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے یعنی والدین کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ ایک شخص آیا، یعنی مشہور حدیث ہے، اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ، یعنی 3 درجے والدہ کے زیادہ ہیں۔ پھر جو ہے والدین کے ساتھ جو بدسلوکی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی۔ یعنی آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے، آپ نے آمین کہا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں آمین کہہ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے، انہوں نے دعا کی اس بدبخت کے لیے کہ جو والدین کی جو ہے اس نے دنیا میں ان کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، تو میں نے جبرائیل کی بد دعا پہ آمین کہا۔ اب یہ دیکھیں کہ رسول رحمت جو ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، تو والدین کے نافرمان ایسا بدبخت ہے، اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بد دعا جو ہے لازمی قبول ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ والدین کا جو نافرمان ہے اس یہ ایسا گناہ ہے کہ وہ دنیا میں یعنی ہر گناہ کا بدلہ جو ہے ہو سکتا ہے بعض اوقات دنیا میں بھی مل جائے، بعض اوقات اس کو آخرت میں ملتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے، ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں لیے بغیر انسان دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے اس کو والدین کے حقوق کے حوالے سے انسان کو بہت زیادہ جو ہے محتاط ہونا چاہیے اور ان کی رضامندی کی کوشش کرنی چاہیے۔ والدین کو اگر اچھے یعنی خوش ہو کے انسان اگر دیکھتا ہے مسکرا کے، تو مقبول کا حج کا جو ہے وہ اجر ہے اس میں، اور اس میں جو ہے بہت زیادہ اور بھی مزید بے شمار احادیث ہیں جن میں ان کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنے حقوق کا ذکر کیا ہے تو کئی ایک مقامات پر ساتھ ہی والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جیسے اس آیت میں بھی ہے، تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ پھر والدین کے لیے جو ہے وہ دعا کرے، جیسا کہ یہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کو یاد کر لیں اور اس کو جو ہے وہ ہر اپنی دعاؤں میں شامل کریں، نماز کے بعد پڑھیں۔ والدین کے لیے بہت کثرت سے زندہ ہیں یا جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگیں۔ پھر جو ہے یعنی ہم تشہد میں یہ دعا پڑھتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا،
والدین کے لیے بخشش کی دعا ہے۔ پھر والدین فوت ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یعنی والد ہیں تو ان کے بھائی یعنی چچا وغیرہ کے ساتھ، اور خالائیں ہیں، ماموں ہیں، ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ان کے ملنے والے، ان کے دوست احباب جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اسی طرح ہی رکھا جائے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ والدین کے لیے جو ہے وہ صدقہ کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، ان کی طرف سے اگر وہ حج ان پر فرض تھا نہیں کر سکے دنیا میں زندہ رہتے ہوئے تو ان کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ تو اور نیکی کا عمل جو ہے اولاد کا وہ والدین کو اس کا اجر پہنچتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو والدین کو ان کی وفات کے بعد بھی اولاد کی نیکیاں جو ہیں وہ پہنچ سکتی ہیں۔ ربکم تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے بما فی نفوسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونوا اگر تم سب ہوگے صالحین نیک، فإنہ تو یقیناً وہ کانا ہے للأوابین بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا بہت بخشنے والا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے والدین کے حوالے سے شفقت اور رحمت اگر ہے یا نہیں ہے، یا تم اگر ان کی خدمت کر رہے ہو اور اس میں دل میں تنگی ہی رکھتے ہو، تو رب تمہارا سب کچھ جانتا ہے، تمہارے دلوں کے بھید کو، کہ تم کتنی خوش دلی سے کر رہے ہو یا جو ہے وہ انتہائی مجبوری سے کر رہے ہو۔ تو تمہاری خدمت میں کوئی کوتاہی یا زیادتی ہو گئی تو تم نے اگر اللہ سے رجوع کر لیا، توبہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی یہاں پر ساتھ امید بھی ہے کہ فإنہ کان للأوابین یعنی رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا بخشنے والا ہے۔ اگر والدین کی خدمت میں کہیں کوتاہی ہو گئی تو انسان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور پھر والدین سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ والدین کے حقوق کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس کے بعد وآتی ذی القربیٰ اور دے تو قرابت والوں کو حقہ اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور ابن سبیل کو، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، راستے کا بیٹا مینس کے مسافر، اور مسافر کو اس کا حق دو، ولا تبذر اور نہ فضول خرچی کرو، تبذیرا فضول خرچی کرنا۔ تو والدین کے حقوق ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر قرابت والوں کے حقوق کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرابت داروں سے مراد ماں کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے، محرم ہوں یا نہ محرم ہوں۔ وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے نسب اور صہر، یعنی نسبی ایک تو یعنی خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، سگے بہن بھائی، خالہ، چچا، ماموں اور جو ہے باقی جو رشتہ دار ہیں۔ اسی طرح شوہر کے یعنی سسرال والے یعنی بیوی کے رشتہ دار، اسی طرح شوہر کے رشتہ دار وہ تمام بھی یعنی سسرالی رشتہ دار بھی وہ تمام جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ تو ان کو قرابت والوں کو بھی ان کا حق دینا چاہیے، اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ اور قرابت والوں کا جو حق ادا کرتا ہے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اور ان کے ضروریات کا خیال رکھتا ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور رشتہ دار ہی رشتہ داروں کے زیادہ حالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر صدقہ، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ باہر تو بہت زیادہ جو ہے صدقہ خیرات کرتے ہیں اور لوگوں کے ہاں بڑے جو ہے مشہور ہوتا ہے ان کی سخاوت، لیکن اپنے رشتہ داروں کو وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے یعنی انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا جائے، اور اگر وہ رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں تو ابتدا انہی سے کی جائے۔ ہر کوئی جب اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے گا تو کوئی بھی کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، یعنی کسی غیر کے سامنے کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر خاندان میں ظاہر ہے ایسے جو ہے لوگ موجود ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کثرت سے عطا کی ہوتی ہے۔ تو ہر کوئی اپنے خاندان، اپنے قریبی، اپنے محلے، اپنے عزیزوں میں خیال رکھے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھے، تو کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تبذر تبذیرا، تو تبذیر جو ہے وہ بذرن سے ہے، یہ لفظ ہے جس کے معنی بیج کے ہیں، یعنی بیج کی طرح بکھیرنا۔ بیج انسان جب بکھیر دیتا ہے بعض اوقات جو ہے یعنی وہ ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح مال کو بھی ایسے بکھیر دینا اور ضائع کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو اس سے اس کا ترجمہ جو ہے فضول خرچی کیا جا رہا ہے، ولا تبذر تبذیرا، نہ فضول خرچی کرو، فضول خرچی کرنا۔ ان المبذرین، بے شک جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، کانوں وہ ہیں اخوان الشیاطین، شیاطین کے بھائی،
وکان شیطان، اور ہے شیطان لربہ کفورا، اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا۔ یعنی فضول خرچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا ہے۔ خرچ جو ہے یعنی اس کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما علی من اقتصد، کہ جس نے میانہ روی اختیار کی اس نے اپنی معیشت کو بچا لیا۔ یعنی نہ بہت زیادہ جو ہے وہ کھلا خرچ کرنا چاہیے کہ انسان ملامت کرے، وہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے بھی، اور نہ اتنا جو ہے یعنی گھٹا کے رکھے، بخل کرے کہ اس کو جو ہے یعنی اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے۔ تو یہاں پر تبذیر کا ذکر ہے۔ تبذیر کا جو ہے ایک اور لفظ تبذیر یعنی فضول خرچی اس کا ترجمہ ہے، تو اس کے لیے ایک اور لفظ اسراف کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ولا تسرفوا، کہ نہ خرچ کرو۔ تو ان دونوں کا معنی جو ہے بعض مفسرین تو ایک ہی کرتے ہیں کہ فضول خرچی، لیکن بعض نے اس میں فرق یہ کیا ہے کہ کسی گناہ کے کام میں بے موقع کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شراب کی پارٹی ہے، کوئی کس قسم کے بیہودہ فنکشن پہ کوئی خرچ کر رہا ہے تو یہ تبذیر ہے۔ اور جہاں جو ہے خرچ تو جائز ہے لیکن ضرورت سے زائد ہے، جیسے اگر وہ شادی بیاہ کا فنکشن ہے، نکاح کا فنکشن ہے، ولیمے کا، اور اس میں بے جا ہی فضول خرچ کیا تو یہ اسراف کہلائے گا۔ تو یہ ان میں فرق کیا ہے، یعنی گناہ کے کام میں بے جا خرچ کرنا تبذیر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ تو بھائی جو ہے وہ بھائی کے رنگ کا ہوتا ہے، یعنی ظاہر انسان ایسے کام کرے گا تو وہ شیطان کے ساتھ اس کی مشابہت دی گئی ہے، اور شیطان تو اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے۔ اس نے تمام اللہ تعالیٰ نے اس پر عطائیں کی تھیں، اس کو جنت میں جگہ دی تھی، لیکن اس نے جو ہے اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بہت ناشکرہ ہے۔ تو جو فضول خرچ ہے ان کو بھی اللہ نے مال عطا کیا ہوتا ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتے اور فضول اڑاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی کہا ہے۔ تو دوسرا جو ہے یعنی جو ضرورت پر خرچ کرتا ہے لیکن بے جا کرتا ہے، تو ایسے لوگ اسراف کرتے ہیں، ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور قرآن میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا، اور اگر تُعْرِضَنَّ، تو ضرور اعراض کرے عنہم ان سے، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے رحمت من ربک، اپنے رب کی طرف سے، ترجوہا تو امید رکھتا ہو اس کی، فقل تو کہہ لہم انہیں، قولا بات میسورا آسان۔ تو یہاں پر بات اصل میں کی جا رہی ہے کہ حقوق العباد میں حاجت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھنے کا کہا گیا ہے، لیکن بعض اوقات انسان خود سفید پوش ہوتا ہے اور اپنی ضروریات بڑی مشکل پوری کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں جھڑکو نہیں یا سختی سے جواب نہیں دو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہو یا بار بار مانگ رہے ہو۔ انہیں انسلٹ نہیں کرنی، بلکہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے انہیں جواب دیں، ایسے کہ انہیں جو ہے ان کی عزت نفس متاثر نہ ہو، انہیں احسن طریقے سے کہیں آپ۔ اور اس میں ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم ابتغاء رحمت، اپنے رب کی رحمت تلاش کرو، یعنی رزق خود بھی تم تلاش کرے، اپنی ضروریات کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہو، اور ترجوہا تم اللہ سے امید بھی رکھتے ہو، تو ایسی صورت میں فقل لہم قولا میسورا، انہیں آسان سے یعنی اچھے طریقے سے انہیں سمجھا دو کہ ابھی نہیں، جب وقت یعنی ہمارے پاس ہوگا یا گنجائش ہوگی تو اس وقت ہم آپ کی ضرورت کا خیال رکھیں گے۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑا آیا تھا، جو آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جیسے ہی کچھ کوئی مال آتا تھا فوراً اس کو تقسیم کرتے تھے، تو یہ کپڑا بھی آپ نے مستحقین میں تقسیم کر دیا۔ تو اب یہ کپڑا سارا تقسیم ہو چکا تھا، تو کچھ اور لوگ بھی آئے، تو آپ تو فارغ ہو چکے تھے، کپڑا ختم ہو گیا تھا، تو اس وقت پھر یہ آیت اتری تھی۔ تو اسی طرح بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے لائف سٹائل سے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، لیکن آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس قدر یعنی مشکل اپنی بھی ضروریات پوری کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں انہیں جھڑکنا یا صاف انہیں جواب دینے کی بجائے انہیں احسن طریقے سے ٹال دیں اور اچھی بات کہیں، اور اللہ سے امید بھی رکھیں۔ یہاں پر ساتھ یہ جو پہلے بات یہی آئی ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، اس کی رحمت طلب کرتے ہوئے انہیں اچھی بات کہنا ہے، یعنی اللہ سے امید رکھنی کہ اللہ مجھے تو اتنا دے جتنا لوگ مجھ سے امید رکھتے ہیں، اور مجھ سے یعنی یہ سوال کر رہے ہیں تو میں ہر سوالی کو اس کی ضروریات پوری کر سکوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ، یہاں بھی خرچ کے معاملے میں ہی تاکید کی جا رہی ہے، اور ایک بہت ہی لازوال اصول دیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ، نہ تو بنا یا نہ کر، یدک اپنے ہاتھ کو، مغلولۃ بندھا ہوا، الی عنقک اپنی گردن کی طرف، ولا تبسطھا اور نہ تو کھول دے اسے، کل البسط بالکل کھول دینا، فتقعد تو ورنہ تو بیٹھ رہے گا، ملوما ملامت کیا ہوا، محسورا تھکا ماندہ۔
تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کے اصول جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تبذیر کا پڑھا تھا، تبذیر یعنی فضول خرچی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہ تم نے ہاتھ اپنی گردن سے باندھے رکھنا ہے، یعنی ہاتھ گردن سے باندھے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ بالکل اپنا ہاتھ گھٹ لینا، خرچ کے معاملے میں تنگ کر دینا، یعنی جس طرح گردن کے گرد توق ہوتا ہے اور ہاتھ بھی اس میں باندھ دیے جائیں تو انسان جو ہے وہ اس کا ہاتھ کھل نہیں سکتا، یعنی پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں یعنی تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے۔ تو اس سے مراد بخل اور کنجوسی ہے۔ تو اس طرح کنجوسی اور بخل نہیں کرنا کہ پیسہ خرچ ہی نہ کرے، تو بخل کو بھی اسلام نے منع کیا ہے اس سے۔ اور جو ہے بخیل انسان جو ہے خالق اور مخلوق دونوں کے ہاں ملامت کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی لوگ اس پر ملامت ہی کرتے ہیں، لعنت ہی بھیجتے ہیں کہ جب وہ مر جاتا ہے تو ساری زندگی خود فقر میں گزار دی، پیسہ جوڑتا رہا، بینک بیلنس بناتا رہا، خود نہ کبھی ڈھنگ کا لباس پہنا، نہ کبھی اچھا کھایا، اب وہ مال سارا یہیں پر چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہے۔ تو لوگ تو پھر اس پر افسوس ہی کرتے ہیں، ملامت ہی کرتے ہیں کہ کیا اس نے کمائی کا فائدہ اس کو ہوا، سب کچھ یہیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو دوسرا جو ہے یعنی صورت یہ ہے کہ ولا تبسطھا، نہ اتنا ہاتھ کو کھول دے، کل البسطی، بالکل کھلا، کہ فتقعد، تو ہو جائے ملوما محسورا، ملامت کیا اور تھکا ہوا۔ یعنی دوسری جو صورت ہے یعنی بے حد خرچ کرنا، اسراف یا تبذیر، وہ کسی بھی صورت میں ہو، یعنی میں نے پہلے بتایا کہ اسراف یعنی ایسی فضول خرچی کو کہتے ہیں جو حلال کاموں پر ہو، جائز کاموں پر ہو، اور تبذیر وہ ہے ایسی فضول خرچی جو حرام کاموں پر ہو۔ تو دونوں طرح کی فضول خرچی یا ایسا ہاتھ کھلا کر دینا کہ انسان بالکل بعد میں ہاتھ ملتا رہ جائے، کہ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ رہے، اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے بھی کچھ نہ رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ محصور ہو جائیں گے۔ یعنی محصور کہتے ہیں تھک ہار کر چلنے والا، یعنی بالکل وہ بعد میں تھک ہار کر تم بیٹھ جاؤ گے کہ خود بھی تمہیں جو ہے مانگنے کی نوبت تم پر آ جائے گی۔ تو یہاں پر دو طرح کا خرچ کرنا ہے، ایک یہ کہ بالکل بخل کرنا، تو بخیل جو ہے اس کا انجام کیا ہوگا، ملومہ، ملامت کیا ہوا، لوگ اس پر ملامت کریں گے۔ دوسرا جو ہے انداز خرچ کرنے کا وہ ہے فضول خرچی کا، فضول خرچ جو ہے وہ تھکا ہوا ہوگا، اس کا یعنی انجام بتایا ہے کہ محصور ہو جائے گا، یعنی وہ انتہائی تھکا ہوا، یعنی اس کو جو ہے وہ خود بھی بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بھی عباد الرحمن کی جو صفات بتائی ہیں وہ یہی بتائی ہیں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ عباد الرحمن یہ ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ ہی بالکل خرچ میں تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ جو ہے بالکل اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی وابدأوا بمن تعول، کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد غنا موجود رہے، یعنی انسان فقیر نہ ہو جائے، اور ابتدا ان سے کرو جن کی تم پرورش کر رہے ہو، یعنی وہی بات کہ جو قربا ہیں، قریبی رشتہ دار، یعنی بہن بھائیوں سے سب سے پہلے سٹارٹ کریں، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کریں، اور بیوی ہے تو وہ شوہر پہ خرچ کرے۔ تو سب سے پہلے اپنے قریبی عزیز رشتہ دار، اس کے بعد جو ہیں یعنی خالہ، چچا، ماموں وغیرہ یہ رشتہ دار، پھر ان کے آگے بچے ہیں، پھر دیگر خاندان کے لوگ ہیں، پھر جو ہیں وہ دوسرے لوگ آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے قریبی لوگ جن کی تم پرورش کر رہے ہو، اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، تو ان سے خرچ کرنے کی ابتدا کرنی چاہیے، یعنی جو صدقہ وغیرہ انسان کرتا ہے یا اللہ کے راستے میں مال دینا چاہتا ہے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، یبسط، وہ فراخ کرتا ہے، رزق لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہی تنگی کرتا ہے، انہ، بے شک وہ، کان ہے، بعبادہ، اپنے بندوں کی، خبیرہ، خوب خبر رہنے والا، بصیرہ، دیکھنے والا۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی اس تمام گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دے دے، جس کو چاہے تو وہ فقیر بنائے، جس کو چاہے تو وہ غنا عطا فرما دے، وہ اس کے ہاتھ ہے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا، وہ کوئی اس کو کہہ نہیں سکتا، وہ جس کو چاہے جتنا رزق دے، وہ رزاق ہے، وہ جو ہے وہ بہتر جاننے والا، یعنی خبیر اور بصیر کا لفظ، یہ صفات اللہ تعالیٰ کی یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو خبر ہے کہ کس کو کھلا دینے پر وہ اس کا صحیح استعمال کرے گا، یا کس کو فقر میں رکھ کے اس کے لیے بھلائی اسی میں ہی ہے۔ وہ خوب دیکھنے والا بھی ہے کہ کون خرچ کیسا کر رہا ہے،
کون جو ہے حلال راستے پر خرچ کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ اس کو فضول پیسے کو اڑا رہا ہے، یہ ہر چیز اس کی علم میں بھی ہے، اس کی خبر بھی رکھتا ہے، اس کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔